اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے دنوں میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی بہنوں کی وراثت کے لیے، تو ایک ساتھی نے، ایک دوست نے مجھے وائس میسیج کیا ہے، وہ میں آپ کو سناتا ہوں، تو اس کے بعد پھر آگے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جمیل بھائی، آپ کی میں نے ویڈیو دیکھی ہے کہ وراثت میں حق سے متعلق، تو یہ ایسا مرلہ ہے، ایسا کام ہے کہ ہر شخص اس سے گزرتا ہے۔ تو یہ پتہ ہونا چاہیے، ہمارے یہاں پہ کلچر ہے کہ بس بہنیں بھی کہہ دیتی ہیں کہ بس ہمارے بھائی ہماری سروں کی چادریں، ہم نے معاف کیا تو یہ کیا تو وہ کیا۔ تو پھر جو اسلام نے حصے مقرر کیے، اور اس میں وراثت کے جو قانون ہیں یہ قرآن پاک میں موجود ہیں، حدیث تو بعد میں آتی ہیں، قرآن پاک میں موجود ہے، تو اس کی فوراً تقسیم ہونی چاہیے۔ تو اب جو مڈل ایسٹ ہے، سعودیہ وغیرہ، وہاں پہ بڑی سختی سے عمل ہوتا ہے اس کے اوپر۔ تو یعنی کہ ایک کوئی امیر آدمی، بڑا کھرب پتی شیخ کوئی مر جاتا ہے، اس کے جتنے غریب رشتہ دار ہیں وہ سب امیر ہو جاتے ہیں، تو وہاں پہ یہ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں پوری طرح پہ۔ ہمارے یہاں ذرا جو ہے نا، وہی ہندوانہ رسم ہے کہ وہ جہیز دے دیتے ہیں، اسی طرح بیٹی کو کہتے ہیں کہ جی ہم نے آپ کو دے دیا ہے، جو دینا کرنا تھا تو آپ کا حصہ ہو گیا۔ حالانکہ وہ ہندوؤں میں جہیز کی رسم ایک حساب سے ٹھیک بھی ہے، کیونکہ وہاں پہ وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا لڑکی کا، اس لیے وہ جہیز میں دے کے فارغ کر دیتے ہیں۔ لیکن اسلامی قانون میں جہیز کی کوئی نہیں ہے وہ حیثیت۔ اسلامی قانون یہی ہے، شریعت، کہ جی بیٹی کو جو اس کا حق ہے جو مقرر کیا ہے، یعنی کہ اگر بیٹے کا دو حصے، ایک حصہ ہے تو بیٹی کا آدھا حصہ ہوتا ہے، تو یہ اسلامی قانون ہے، وہ اس کو ملنا ہے ہر صورت۔ تو اب جو لوگ معاف کرتے ہیں اپنا حصہ یا حق معاف کرتے ہیں، پھر وہ دوسروں سے بھی امید لگاتے ہیں کہ وہ بھی ہمیں ہمارا حق معاف کر دیں گے۔ تو بھئی سیدھی سیدھی بات کریں آپ، سیدھا سیدھا اسلامی قوانین پہ عمل کریں، ان جھمیلوں میں الجھنوں میں پڑنے کا تو فائدہ ہی کوئی نہیں ہے۔ دوسری بات مجھے آپ سے نا تھوڑا سا ہے، ذرا آپ نے کہا جی وہ شرمندگی ہوتی ہے حصہ وغیرہ جو مانگتے کرتے ہیں، تو حضرت امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے اس کے اوپر، کہ اگر کسی کا وراثت کے اوپر یہ فتویٰ خاص کر کے، کہ اگر کسی کا الائچی کے چھوٹے دانے میں بھی حق ہے، وراثتی حق، تو اس کی بھی تقسیم برابر ہوگی۔ ایک تو یہ بات۔ دوسری بات شرمندگی سے متعلق کہ جی حصہ مانگتے ہیں تو وہ شرمندگی وغیرہ، حضرت علی کا قول ہے کہ کبھی بھی اپنا حق مانگنے میں انسان کو شرمندہ نہیں ہونا چاہیے، چاہے بالکل معمولی سا کیوں نہ ہو۔ تو بہت اچھا آپ نے یہ پوائنٹ اٹھایا ہے، یہ ہونا چاہیے، سب کو حق ملنا چاہیے، یہ نہیں کہ ہم نے چھوڑ دیا، فلانا کر دیا، ٹمکانا کر دیا۔ بھائی آپ اپنا حصہ لے کے رکھ لیں، ٹھیک ہے، جب آپ ضرورت سمجھے، وہ بہن ضرورت سمجھے کہ میرا بھائی مشکل میں مصیبت میں، بس اس کی ہیلپ کر دے، اس طرح کر کے بھی یہ معاملہ حل ہو سکتا ہے۔ تو ایک دفعہ اپنا حصہ ضرور لے لیں، اور اگر آپ کے پاس، اگر کسی بہن ہے، ہمشیرہ ہے کسی کی، اس کے پاس گنجائش بنتی ہے کہ جی وہ کچھ ویٹ کر سکتی ہے تو وہ کر لے گی۔ تو اب اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اسے کہہ دیجیے آپ میرا حصہ برت رہے ہیں، تو کوئی رینٹ مجھے اس کا دے دیں، یا جو بھی اس کی آمدنی ہے وہ مجھے دے دیا کریں۔ تو جب آپ بھائی اسٹیبل ہو جائیں، اپنا گھر کہیں بنا لیں، تو پھر اس کو بیچ کے میرا حصہ دے دیں، یا میں اس کو خرید لیتی ہوں، آپ کو میں پہلے ہی پیمنٹ کر دیتی ہوں۔ تو اس کے 100 حل ہو سکتے ہیں اگر نیتیں ٹھیک ہوں۔ اگر نیت ہی یہ ہے کہ جی دوسرے کا حق مارنا، دبانا ہے اور پریشان کرنا، تنگ کرنا، پھر تو جو ہے معاملہ بس عدالت میں جا کے لڑائی جھگڑا خون خرابہ ادھر ہی ختم ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی شریعت میں تو سارے احکامات موجود ہیں، ان مسئلوں کا حل بڑی اچھی طرح سے دیا گیا ہے۔ نے وائس سنی جو ابھی بھائی نے مجھے میسیج بھی کیا تھا، وائس میسیج، تو بالکل اب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جو اکثر والدین جو ہوتے ہیں نا، وہ دے دیتے ہیں اپنی بیٹی کو جہیز، اور کہتے ہیں جی کہ ہم نے بہت کچھ دے دیا، اتنا پیسہ خرچ کر کے یہ جہیز بنایا، کھانا کھلایا، اور یہ ہم نے ادا کر دیا۔ یہ ہندوانہ رسم ہے، صحیح کہہ رہے ہیں آپ، کیونکہ جو بیٹیوں کا حق بنتا ہے، وہ پراپرٹی میں حق بنتا ہے، جو بھی اس کی وراثت بنتی ہے وہ اس کو ادا کرنی چاہیے۔ اب ایک بندہ کہتا ہے جی کہ میں نے اپنی بیٹی کو میں نے جہیز دے دیا، وہ اس کی وراثت کا حصہ، اس کی جو جائیداد بنتی تھی اس میں سے میں نے اس کو پے کر دیا، تو پھر آپ بیٹے کے جو ہے شادی کے اوپر پیسہ لگاتے ہیں، اس کا کیا خیال ہے؟ اس کا کیسے حساب کریں گے آپ؟ پھر دوسری بات ہے
جو بہو آپ کے گھر میں آتی ہے آپ امید لگائے بیٹھے ہوتے ہیں کہ جناب ہم اپنی بیٹی کو کچھ نہ دیں، لیکن جو بیٹی ہمارے گھر آئی ہے وہ ہمیں لا کے دے، تو وہ بھی اس کے والد نے بھی تو اس کے اوپر پیسہ خرچ کیا ہوا ہے نا، اس نے بھی کھانا کھلایا، جب آپ گئے ہیں سارے مہمان بن کے ڈھیر ساری گاڑی بھر کے بسیں بھر کے گئے ہیں، اس نے بھی کھانا کھلایا اور ڈھیروں ڈھیر جہیز دیا ہے، تو کیا اس والد کے پیسے نہیں خرچ ہوئے اس کے اوپر؟ مفت میں آ گیا تھا سارا کچھ۔ آپ یہ امید لگا لیتے ہیں کہ جناب میں کچھ نہ دوں اپنی بیٹی کو، اور جو میرے پاس دوسرے کی بیٹی آ رہی ہے اس کا میں چھوڑوں کچھ نہ۔ یہ تضاد آپ نہ رکھیں، آپ انصاف کے ساتھ چلیں۔ اگرچہ آپ اپنی بیٹی کو نہیں دے رہے تو اس بیٹی کو بھی چھوڑ دیں، تو اس کو بھی کہیں کہ نہیں ہمیں کچھ نہیں چاہیے، تو اگرچہ آپ نے اس سے لینا تو اپنی بیٹی کا بھی حق ادا کریں، اس کو بھی دیں۔ میں نے تو اکثر جگہ پہ یہ دیکھا ہے کہ جب والد فوت ہو جاتا ہے بہنیں اپنا حصہ مانگتی ہیں بھائیوں سے، تو بھائی کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی پہلے تو لڑتے ہیں الجھتے ہیں کہ جی میں نے نہیں دینا، یہ ہے وہ ہے، پھر اس کے بعد کہتے ہیں جی ٹھیک ہے میں دے دوں گا، لیکن میرا اور تمہارا رشتہ پھر ختم ہو جائے گا، میرے گھر میں نہیں آنا، جب آتی ہو میں کھانا کھلاتا ہوں، یہ کہتا ہوں، یہ تو رزق ہے، اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے کھانے پینے کا، کسی کے بھی گھر چلے جائے وہ تو کھلا دیتا ہے کوئی۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ اس کو کہہ دیں کہ جناب میں احسان کر رہا ہوں آپ کو، اب جب آپ مہمان بن کے آتی ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ وہ یہی کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ جناب ہمارا رشتہ ختم ہو جائے گا، ہمارا یہ ہو جائے گا، ہمارا لینا دینا آپ سے ختم ہو جائے گا جب آپ حصہ مانگیں گے۔ یہ تو بلیک میلنگ ہے نا۔ تو بہنیں پھر وہ ایموشنلی آ جاتی ہیں کہ وہ کہتی ہیں کہ جی ہم اپنے بھائیوں کو کیسے چھوڑیں، تو وہ بھائی تو ہمارے گھر کئی، لیکن کئی بہنیں جو ڈاڈی ہوتی ہیں کہتی ہیں ٹھیک جو مرضی کر لو، پھر میں تو لوں گی اپنا حصہ، اپنا حق لوں گی۔ بہرحال ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، حق جو بنتا ہے وہ ادا کرنا چاہیے۔ ایک انچ کیا ایک ذرہ بھی زمین جو ہے نا وہ کسی کی آپ ہتھیاتے ہیں یا اس کا حق مارتے ہیں، اس کا حساب بہت بڑا ہے، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا، اس کا بہت خطرناک قسم کا حساب ہے، سخت قسم کا حساب ہے، وہ آپ لوگوں نے اس کا پے کرنا ہے، سزا کی صورت میں پے کرنا ہے، پیسوں کی صورت میں وہاں پہ پے نہیں کرنا آپ نے۔ یہاں تو پیسوں کی صورت میں کر دو کہ آسانی ہو جائے گی، وہاں پہ سزا کی صورت میں پے کرنا ہے، اپنی نیکیاں دے کے پے کرنا ہے وہاں پہ۔ تو بہتر ہے یہاں پہ آپ خوشیاں بانٹیں اور رشتوں کو قائم رکھیں، اور یہ چیزیں جو ہے نا وہ انصاف کے ساتھ چلیں، اور اپنی بہنوں کو اس کا حق ادا کریں۔ صرف امیدیں نہ لگا کے بیٹھیں کہ ایک چھوڑ رہی ہے، فلاں بہن نے چھوڑ دیا تو میری بہن بھی چھوڑ دے، دوسروں کی مثالیں نہ دیں۔ آپ اپنے عمل کے اوپر دیکھیں، اپنی نیت کے اوپر دیکھیں، آپ کے اندر کیا ہے اس کو آپ دیکھیں، آپ اپنے اسلام کو دیکھیں، کیوں اپنے اوپر سختیاں کرنی ہیں آپ نے؟ اکثر ایسے ہی کرتے ہیں کہ جناب فلاں بہن نے چھوڑ دیا، فلاں نے چھوڑ دیا تو مجھے بھی میری بہن چھوڑ دے، امید لگا کے بیٹھ جاتے ہیں وہ، جیسے ابھی بھائی نے بات کی کہ وہ امید لگا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ جو فلاں نے چھوڑ دیا تو مجھے بھی چھوڑ دیا جائے۔ کیوں چھوڑ دیا جائے بھائی؟ کئی بہنوں کو اپنے والد کی پراپرٹی سے، وراثت سے بہت محبت ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں جیسے ہمارے بھائیوں کو میرا ہمیں بھی ملے، انہیں بڑی محبت ہوتی ہے ان چیزوں سے۔ محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں جناب وہ انہوں نے چھوڑ دیا، بھائی بہنیں چھوڑ دیں تو یہ محبت ہے۔ ہمارے بہنوں کا کریکٹر ہے کہ دیکھو کتنا انہوں نے ہمارے والد صاحب کی تربیت کے اوپر عمل کیا کہ جناب انہوں نے ہمیں چھوڑ دیا۔ یہ تربیت نہیں ہے، یہ ان کا حق ہے، اگر وہ آپ سے لیتی ہیں تو ان کا حق ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ جناب وہ اگر جو حق مانگیں تو میں سمجھوں گا کہ جناب ان کی تربیت ایسی ہے، یہ ان کو اپنے والد سے محبت نہیں تھی کہ ان کی چیز بک جائے۔ ایسا نہیں ہے، ان کا جو حق بنتا ہے آپ ان کو دیں، دوسروں کو نہ دیکھیں کہ دوسرے چھوڑ رہے ہیں یا نہیں چھوڑ رہے، آپ اپنی طرف سے لیں۔ ہاں ان کی ایک محبت ہے کہ وہ آپ کو کمپرومائز کے ساتھ کچھ نہ کچھ چھوڑ دیں، یا آپ کو اتنا ٹائم دے دیں کہ چاہیے آپ بنا لیں اپنی کوئی چیز، آپ اپنا گھر بنا لیں، کچھ چھوٹا سا بنا لیں، کوئی 2 مرلے کا بنا لیں، 3 مرلے کا بنا لیں، کچھ نہ کچھ بنا لیں آپ۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے محل ہی بنانا ہے بہنوں کو حق مار کے، آپ کچھ نہ کچھ چھوٹا موٹا کر سکتے ہیں تو چلو بہنوں سے آپ محبت کے ساتھ تھوڑا بہت تعاون لے سکتے ہیں، اگر وہ دینا چاہیں، زبردستی نہیں ہے، بلیک میلنگ نہیں ہے، اگر وہ دینا چاہیں۔ اگر جو آپ سے حق مانگتی ہیں، حصہ مانگتی ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس سے تعلق چھوڑ دیں، تعلق اپنا قائم رکھیں۔ بہن بھائی کو تعلق ختم نہیں ہوتا، رشتہ داروں کو ختم نہیں ہوتا،
آپ ختم کرنا چاہیں تو سب کچھ ختم ہو جائے گا، نہیں کرنا چاہیں تو دور کی رشتہ داری بھی نہیں ختم ہوگی۔ مگر آپ ان چیزوں کا خیال رکھیں، اپنی محبت قائم رکھیں، بہن بھائیوں کا جو آپس میں اخلاق ہے، بھائی چارہ ہے، وہ قائم رکھیں، اور ان کو انصاف کے ساتھ ان کے حق کی ادائیگی کریں۔ باقی مزید جو بھی مشاورت کرنی ہے، جو بات چیت کرنی ہے کسی نے، تو آپ میرے یہ واٹس ایپ نمبر پہ اور کال نمبر پہ آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ یہ میرا نمبر آپ کے پاس اسکرین پہ آ رہا ہے، اس کے اوپر رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ملتے رہیں گے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔